اور تم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پلیز ریسائٹ درود شریف. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیات نمبر 160 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تفسیر میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورت جو واقعہ ہوئی اس کا واقعہ کا مقصد کیا تھا. تو احد کے دن مسلمانوں نے خوفناک غلطی کی اور میدان چھوڑ کر فرار اختیار کیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوبارہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کے سرزنش نہیں کی بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ حسن خلق اور طبیعت کی نرمی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہ تھا. معلوم ہوا دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق نہایت ضروری چیزیں ہیں. بد خلقی، درستی اور سخت دلی سے لوگ کبھی قریب نہیں آ سکتے. یعنی جنگ میں ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ انہیں معاف کر دیں، اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں اور مشورے سے محروم نہ کریں بلکہ برابر مشورہ کرتے رہیں. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسلمانوں سے خفا ہوا ہو. لکھتے ہیں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مسلمانوں سے خفا ہوا ہوگا اور چاہا ہوگا کہ اب ان سے مشورہ نہ پوچھے. سو حق تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ اول مشورہ کر لینا بہتر ہے. جب ایک بات طے ہو جائے پھر پیش و پش نہ کریں. اس آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی جنگ یا انتظامی قسم کا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں ہماری طرف سے بذریعہ وہی کوئی متعین حکم نہ دیا جائے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور انہیں بعد میں بہمی مشورے سے مل کر کام کرنے کی تربیت بھی حاصل ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اہم امور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے فرمائے ہیں. احد کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ناظرین. احد کا واقعہ یہ تھا کہ احد میں جنگ بدر کے بعد دوسری جو جنگ ہوئی تھی وہ احد ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں قیام تھے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جن کے سپہ سالار ابو بن سفیان تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 3000 کا لشکر لے کر آ رہے تھے. تو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر تیار ہوا مدینہ شریف کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ کے اندر ہی مشہور ہو کے جنگ کرتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وسلم نے پھر کہا چلو ٹھیک ہے ہم باہر جا کے جنگ کرتے ہیں میدان میں. وسلم جب مدینہ شریف سے باہر نکلتے ہیں تو ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں کہتے ہیں جب جنگ کا میدان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے بھی یہ تھا کہ مشورہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر ہی محصول ہو کے جنگ لڑتے. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات سے نااتفاقی کرتے ہوئے اپنے 300 آدمی کو لے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں اس مہم سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 سپہ جو ہوتے ہیں صحابی وہ رہ جاتے ہیں جنگ کے لیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہوتے ہیں، تو ایک پہاڑ کی ٹیلی ہوتی ہے اونچی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی لشکر ہم پہ حملہ وار نہ ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 یا 100 آدمی ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس پہاڑ کی ٹیلی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، تیر کمان جو ہوتے ہیں 50-100 تیر کمان تو ہم کہتے ہیں آپ 50 کے پہاڑ کی ٹیلی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جب تک میں نہ کہوں آپ نے وہاں سے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، اگر ہم جنگ بھی ہار بھی جائیں اور ہمارے
گوشت کو چیل کور بھی اتر آئیں، تب بھی آپ نے وہاں سے نہیں نکلنا۔ تو ان صحابوں کو جو تیر کمان ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ پہاڑ کی ٹیلی کے پیچھے جا کے چھپ جائیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک قسم کی فتح دیتے ہیں۔ شروع میں جب سٹارٹ ہوتی ہے تو کفار مکہ پیشوا ہو جاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ صورتحال یہ لگتی ہے کہ وہ پیشوا ہو گئے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ اب واپس جا رہے ہیں تو ان میں ایک سپاہ سالار ہوتے ہیں خالد بن ولید، جو وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوتے۔ ان کے پاس 100-200 کا لشکر ہوتا ہے غالباً، کچھ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ اس لشکر کو لے کے پہاڑ کے پیچھے سے ابھی بھی کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ چلے جاتے ہیں مشرکین مکہ، تو جو مال غنیمت ہوتا ہے مسلمان سب اس پہ مانے اکٹھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو پیچھے چھپے ہوتے ہیں تیر کماندر، جن کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نہیں نکلنا، اس میں سے تقریباً 70 ایک تیر کمان وہاں سے نکل آتے ہیں۔ جو پرانے کمانڈر ہوتے ہیں تیر کمان، انہیں منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہ نکلو جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں نکلنا، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ تو وہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کرتے، وہ نکل آتے ہیں۔ جیسے وہ نکل کے وہاں سے آتے ہیں تو خالد بن ولید اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے سے حملہ کریں گے۔ وہ پیچھے سے آ کے حملہ کر دیتے ہیں۔ تو صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ مسلمان درمیان میں ہوتے ہیں تو ان کے چاروں طرف کفار ہوتے ہیں جو حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وسلم بھی پہ حملہ ہوتا ہے، وسلم زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو وسلم کو کس طرح صحابہ کرام بچا کے وسلم کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ وہ جنگ فتح سے شکست میں تبدیل ہوتی ہے وسلم کی بات نہ ماننے سے۔ تو یہ اس ٹائم کی صورت، یہ اس ٹائم یہ آیات، اس سے پہلے غالباً آیات واقع ہوئی تھی یہ۔ تو تب اس نے کہا تھا کہ ان درگزر کریں، وہ غلطی پہ ہیں ان سے درگزر کر لیں اور میرے سے بھی استغفار کریں تاکہ میں ان کی غلطیاں معاف کر دوں۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین، وسلم کی بات نہ ماننے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں نماز حضرت وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بالکل دلجوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ یہ دیکھنے کے لیے، کھانے کے لیے پڑھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ دیکھنے کے لیے ہمیں نمازی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح نماز پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز سبسکرائب۔ جزاک اللہ۔